اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعظمتك التي ملأت تركنا كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركانا كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس. اے سب پہلوؤں سے پہلے، اے سب پچھلوں سے پچھلے، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو عطاء کا مستحق بناتے ہیں. اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں. اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو تیری نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں. اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے. اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو مصیبتیں لاتے ہیں. اے اللہ میری ان ساری خطاؤں کو درگزر کر جو میں نے جان بوجھ کر یا بھولے سے کی ہیں.
اے اللہ میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تیری جناب میں تجھی کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں، تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں، تیرے پنجے تن کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھے محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں، تجھے اس شکستہ پہلو بی بی کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں، جو بابا کے مرنے کے بعد چند ہی روز گزرے تھے، زمانے نے اتنا ستایا کہ آپ نے یہ مرثیہ پڑھا، بابا تمہارے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی، بابا اگر دنوں پہ پڑتی تو رات بے تبدیل ہو جاتے، بابا اگر راتوں پہ پڑھتے تو دن میں بدل جاتے، بابا تجھے واسطہ اس شکستہ پہلو بی بی کا، تجھے واسطہ اس محراب عبادت میں شہید ہونے والے علی کا، تجھے واسطہ زہر سے شہید ہونے والے حسن کا، تجھے واسطہ اس حسین کا، جب آخری رخصت کے لیے چلے ذوالجناح کو ایڑ دی آگے نہیں بڑھتا، اپنی باہیں ذوالجناح کی باہوں میں ڈال دی، اے میرے عزم باوفا مجھے مقتل لے چل، مقتل لے چل، میں نے تجھے بڑی زحمتیں دیں، اب حسین تجھے زحمت نہ دے گا، میرے اسب باوفا مجھے مقتل لے چل، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا،
زار زار روتا ہے، زمیں کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اب جو زمین کی جانب دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے، جو سماں سے لپٹی کہتی ہے، اے میرے بابا کے ذوالجلال، میرے بابا کو نہ لے جا، نہ لے جا، جو بھی مقتل گیا وہ واپس نہ آیا۔ اے اللہ تجھے اس شہید مظلوم کربلا کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں، مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے ادائے شکر کی توفیق دے، اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے، میں تجھ سے خضوع و خشوع کی ریاضاری سے عرض کرتا ہوں، میری بھول چک معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما دے، تو نے میرا جو حصہ مقرر کیا مجھے اس پہ راضی و قانع فرما دے، اے اللہ میں تیرے حضور اس شخص کی مانند آیا ہوں جس پہ سخت فاقے گزر رہے ہو، جو مصیبتوں سے تنگ آ کر اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرے، جو تیرے لطف و کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو۔ اے اللہ تیری سلطنت بہت بڑی ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، تیرا حکم صاف ظاہر ہے، تیرا خیر غالب ہے، تیری قدرت کار فرما ہے، تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں، تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں، ممکن نہیں، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے عیب ڈھانک دے، میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، تو میرا معبود ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں گناہگار تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، اے اللہ ظلمت نفسی، ظلمت نفسی،
ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اپنی نادانی کے باعث بغیرت بن گیا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو نے مجھے پہلے بھی یاد رکھا، اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اے اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی برائیوں کی پردہ پوشی کی، کتنی سخت بلاؤں کو مجھ سے ٹالا، کتنی لغزشوں سے مجھ کو بچایا، کتنی آفتوں کو روکا، کتنی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دیں جن کا میں اہل بھی نہ تھا۔ اے اللہ، میری مصیبت بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میری نگاہوں سے میرا امام زمانہ پوشیدہ ہے۔ اے اللہ، میری مصیبت بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے۔ حیف ہے ان کانوں پر سب کی صدائیں سنیں، لیکن صدائے امام سے میں صدائے امام سے محروم رہیں۔ اے اللہ، میری مصیبت بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں، کم ہیں، دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر دیا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چبک دبک سے مجھے دھوکا دیا ہے، میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں میری ٹال مٹول کے باعث فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا، اب میں تیری عزت کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، بڑی امیدوں کے ساتھ آیا ہوں، میری بدعمالیاں، غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے بے رکاوٹ نہ بنے، میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے
ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کیجو۔ میں نے اپنی تنہائیوں میں جو بدی و برائی مسلسل کوتاہی کی، نادانی بڑی ہوئی خواہشات نار اور غفلت کے سبب جو کام کیے، مجھے ان کی سزا دینے میں جلدی نہ کیجو۔ اے اللہ، اپنی عزت کی طفیل ہر حال میں مجھ پہ مہربان رہیو، میرے تمام معاملات میں مجھ پہ کرم کرتے رہیو۔ اے اللہ میرے پروردگار، تیرے سوا میرا کون جس کے پاس میں اپنا معاملہ لے جاؤں، جس سے اپنی مصیبت کو دور کرنے کے بارے میں سوال کروں۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں نے خود اپنے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، کیونکہ میں ہوائے نفس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ میرے دشمن نے جو مجھے سنہری خواب دکھائے، میں نے ان سے اپنا بچاؤ نہ کیا۔ چنانچہ خواہشات کے جال میں پھنستا گیا، اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی۔ اس طرح میں نے تیری مقرر کی ہوئی بعض حدیں توڑ دی، بعض احکام کی لاپرواہی کی۔ بہرحال تو ہر تعریف کا مستحق ہے، جو کچھ پیش آیا اس میں خطا میری ہے۔ اس بارے میں تو نے جو فیصلہ کیا، تیرا جو حکم جاری ہوا، تیری طرف سے میری جو آزمائش ہوئی، اس کے خلاف میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ اے اللہ، اے میرے معبود، میں اپنی اس کوتاہی، اپنے نفس پر ظلم کے بعد معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں اپنے کیے پہ شرمسار ہوں، دل شکستہ ہوں، اپنے کرتوتوں سے باز آیا، بخشش کا طلبگار ہوں، پشیمانی کے ساتھ تیری جناب میں حاضر ہوا ہوں۔ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا، اس کے بعد میرے لیے نہ کوئی بھاگنے کی جگہ، نہ کوئی ایسا مددگار جس کے پاس میں اپنا معاملہ لے جاؤں۔
بس یہی ہے کہ تو میری معذرت قبول کر لے، مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے اے اللہ۔ ہے میرے معبود میری معافی منظور کر لے، میری سخت بدحالی پہ رحم فرما دے، میری گرہ کشائی فرما دے اے میرے پروردگار۔ یا رب ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی، یا من بدا خلقی وذکری تربیتی وبری وتعدیتی، حبنی لابتدائی کرمک وصالف برک بی، یا الہی و سیدی و ربی اطراک معذبی بنهرك بعد توحيد، وبعد من طوى عليه قلب من معرفته ولهجا به لسان من ذكره واعتقده ضمير من حبه، وبعد صدق اعتراف ودعاء خادئا لربوبیته، هیهات هیهات انت اکرم من ان تضيء بر بیتا او تبعد من ادنیت او تشرد من نبیت او تسلم الى البلاء من كفيت ورحمت، وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا۔ اے اللہ، اے میرے معبود، کیا تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور سجدہ ریز ہو چکے ہوں، ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدح کر چکی ہوں، ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہو، ان دماغوں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہراور ہوئے کہ تیرے ہی حضور جھکے ہوئے ہیں، یا ان ہاتھ پاؤں پر جو اطاعت کے جذبے کے ساتھ تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے رہے، مجلس کرتے رہے، ماتم کرتے رہے، گناہوں کا اقرار کرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے،
مغفرت طلب کرتے رہے۔ اے رب کریم، نہ تو تیری نسبت ایسا گمان کیا جا سکتا، نہ ہی تیری جانب سے ہمیں کوئی ایسی خبر دی گئی۔ اے میرے پالنے والے، تو میری کمزوری سے واقف ہے، تو میری کمزوری سے واقف ہے، تو میری کمزوری سے واقف ہے۔ مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کو برداشت کرنے کی تاب نہیں جو اہل دنیا پر گزرتی ہے، جبکہ وہ آزمائش، تکلیف اور سختی معمولی ہوتی ہے، اس کی مدت بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر بھلا مجھ سے آخرت کی زبردست مصیبت کیوں کر برداشت ہو سکے گی، جبکہ وہاں کی مصیبت طولانی ہوگی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ جو ایک بار پھنس جائے گا، اس کے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عذاب تیرے غصے، تیرے انتقام، تیری ناراضگی کے سبب ہوگا، جسے نہ آسمان برداشت کر سکتا نہ زمین۔ تو اے میرے مالک، جس عذاب کو نہ زمین برداشت کر سکے نہ آسمان، پھر ایسی صورت میں تیرا یہ ادنا لاچار بندہ، یہ تیرا عاجز بندہ، تیرا کمزور بندہ اس مصیبت کو کیسے برداشت کرے گا؟ اے میرے آقا، اے میرے مولا، تجھ سے کس کس بات پر نالہ و فریاد کروں؟ دردناک عذاب اس کی سختی پر یا اس کی طویل میعاد پر؟ پس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں ڈال دیا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جو تیری بلاؤں کے سزاوار ہیں، اور اپنے احبا اولیاء اور میرے درمیان جدائی ڈال دی، تو اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار،
اے میرے پروردگار، میں تیرے دیے ہوئے عذاب پر اگر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی کیوں کر برداشت کروں گا۔ اس طرح اگر میں تیری آگ کی تپش برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کیسے برداشت کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا، جبکہ مجھے تو تجھ سے عفو درگزر کی توقع ہے۔ پس اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں تیری عزت کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو نے میری وہاں گویائی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تیرا نام لے کر تجھے اس طرح پکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارا کرتے ہیں۔ میں تیرے حضور اس طرح روؤں گا جیسے آہو بکا کرنے والے روتے ہیں، وہاں اس طرح فریاد کروں گا جیسے فریادی کیا کرتے ہیں۔ تیری رحمت کے فراق میں اس طرح روؤں گا جیسے بچھڑنے والے رویا کرتے ہیں۔ میں تجھے وہاں برابر پکاروں گا، یا ولی المومنین، یا غایت آمال العارفین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب الصادقین۔ الہی و سیدی فاسألکم بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها۔ اے اللہ، تجھے تیری ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں، ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب ہوا ہوں، ہر وہ گناہ جو میں نے کیا، ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی یا ظاہر کی ہو، اس رات خاص کر
اس ساعت میں بخش دے بخش دے، میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دے دیا ہے، جن کو میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ میرے اعمال کا گواہ مقرر کیا ہے، پھر ان سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کا نگران رہا ہے، ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کی نظر سے مخفی رہ گئیں، جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپا لیا، جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا، جس پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے دے ہر اس بھلائی سے جو تیری طرف سے نازل ہو، ہر اس احسان سے جو تو اپنے فضل سے عطا کرے، ہر اس نیکی سے جسے تو پھیلائے، ہر اس رزق سے جس میں تو وسعت دے دے، ہر اس گناہ سے جسے تو معاف کر دے، ہر اس غلطی سے جسے تو چھپا لے، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، الہی و سیدی و مولائی، میرے جسم و جان کے مالک، اے وہ ذات جسے مجھ پر قابو حاصل ہے، اے میری بدحالیاں بے چارگی کو جاننے والے اللہ، اے میرے فقر و فاقہ سے آگاہی رکھنے والے اللہ، یا رب یا رب یا رب، أسألك بحقك وقدسك وعدم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، اے اللہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے، ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو،
میرے اعمال کو قبول فرما لے، میرے سارے اعمال و اذکار کی ایک ہی لے ہو جائے، مجھے تیری فرما برداری کرنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے آقا، اے وہ ذات جس کا مجھے آسرا ہے، جس کی سرکار میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے پالنے والے اللہ، میرے ہاتھ پاؤں میں اپنی اطاعت کے لیے قوت دے دے، میرے دل کو نیک ارادوں پر قائم رہنے کی طاقت دے دے، مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں، ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، تاکہ میں تیری طرف سبقت کرنے والوں کے ساتھ چلتا رہوں، تیری سمت بڑھنے والوں کے ہمراہ تیزی سے قدم بڑھاؤں، تیری ملاقات کا شوق رکھنے والوں کی طرح تیرا مشتاق رہوں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے نزدیک ہو جاؤں، تجھ پر یقین رکھنے والوں کی طرح تجھ سے ڈرتا رہوں، تیرے حضور جب مومنین جمع ہوں میں ان کے ساتھ رہوں، اے اللہ جو مجھ سے بدی کا ارادہ کرے تو اسے ویسی سزا دے، جو مجھ سے فریب کرے تو اسے ویسی ہی پاداش دے، مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جو تیرے ہاں سے سب سے اچھا حصہ پاتے ہیں، جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ قربت حاصل ہو، جو خاص طور سے تجھ سے زیادہ نزدیک ہوں، کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا، مجھ پر اپنا خاص کرم کر دے، اپنی شان کے مطابق دے دے، اپنی رحمت سے میری حفاظت فرما، میری زبان کو اپنے ذکر میں مشغول رکھ، میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی دے دے، میری دعائیں قبول کر لے، مجھ پہ احسان کر دے، میری خطائیں معاف کر دے، میری لغزشیں بخش دے، چونکہ تو نے اپنے بندوں پر عبادت واجب کی، انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا، ان کی دعائیں قبول کرنے کی ذمہ داری لی، اسی لیے اے پروردگار مجھ گناہگار نے تیری ہی جانب رخ کیا، تیرے ہی سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا،
بس اپنی عزت کی صدقے میں میری دعا قبول کر لے، مجھے میری مراد کو پہنچا دے، مجھے اپنے فضل و کرم سے مایوس نہ کر، جن اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمن ہوں مجھ کو ان کے شر سے بچا، یا سریع رضا، یا سریع رضا، یا سریع رضا، یا سریع رضا۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اللہ، اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے، جس کی عطا سب سے بے نیاز کرنے والی، اس پر رحم کر دے، جس کی پونجی تیرا آسرا، جس کا ہتھیار رونا، اے نعمتیں عطا کرنے والے، اے بلائیں ٹالنے والے، اے اندھیروں سے گھبرائے ہوں کے لیے روشنی، یا نور المستوحشین فی الظلام، یا عالما لا يعلم، صل علی محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔